بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، حضرت علی حجویری جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش، ان کا ایک جملہ ہے ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کی توفیق سے ہم زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے کچھ ریڈنگ سیشنز کا انعقاد کیا کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصے سے ہم علامہ اقبال کا یہ ٹیکسٹ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ آئی ہیو نو ہیزیٹیشن ان ایکسیپٹنگ کہ آئی ایم نو اسکالر آف علامہ اقبال، وی آل آر ویری ہمبل اسٹوڈنٹس آف علامہ محمد اقبال، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلی کچھ سینچریز میں علامہ اقبال جیسی پرسنالٹیز مسلم امہ نے پیدا نہیں کی۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑا دماغ، اور ایک سچے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، اور ایک سچے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے سپاہی۔ تو ہم ویسے سیشن کے اختتام پر بھی اور جنرلی بھی ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے درجات کو بلند کرے، اور جو خدمت انہوں نے امت کے لیے سر انجام دی ہے بارگاہ رب العزت میں وہ قبول ہو اور ان کے بلندی درجات کا سبب ہو۔ تو ہم ریکنسٹرکشن پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ہم جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس کے 7 چیپٹرز کہہ لیں کتاب میں، 7 لیکچرز ہیں اصل میں یہ اقبال کے، اور علامہ صاحب نے 1924 آنورڈز ان لیکچرز کو کمپائل کرنا شروع کیا تھا، اور وہ جو بگ کویسچنز ہیں، فلسفی جن کو کہتی ہے بگ کویسچنز، ان بگ کویسچنز کو ایڈریس کرنے کے لیے علامہ صاحب نے اس کتاب کو کمپائل کیا تھا۔ اور علامہ کی جو 2 ڈائمینشنز ہیں، ان کا فلسفی ہونا اور ان کا شاعر ہونا، یہ جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ مطلب لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ وہ پوئٹ فلاسفر ہیں یا وہ فلاسفر پوئٹ ہیں، کون سی چیز ہے جو زیادہ ان کے لیے اہم ہے یا ان کی ذات میں ہمیں اہم لگتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کا فیصلہ نہیں کر پائے۔ ان کی پوئٹری میں بھی وہ اپنی معراج پہ ہیں، اور جو ان کی فلسافیکل مسٹیکل ڈائمینشن ہے اس پہ بھی وہ اپنے نقطہ عروج پر، نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں۔ ان لیکچرز میں علامہ اقبال نے میرے نزدیک مسلمانوں کو بھی جگایا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ سائنس سے، ریشنالٹی سے، سائنس کا ٹول ہے ریشنالٹی، سینس پرسیپشن،
اور یہ جو ہیومن فیکلٹیز ہیں ان کی مدد سے آبزرویشن کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا، لاز کو ڈسکور کرنا. تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جگایا ہے کہ آپ سائنس کو، ریشنالٹی کو اینٹی ریلیجس نہ سمجھیں، اور فلسفیوں کو اور سائنس کے لوگوں کو بھی انہوں نے جھنجھوڑا ہے کہ وہ جو مسٹک کانشسنس ہے اس کو آپ ریشنالٹی کے تصادم میں یا کلیش میں نہ دیکھیں. جن مذہب بنیادی طور پہ مسٹک کانشسنس، فیتھ، انٹیوشن، مذہب کے یہ ٹولز ہیں جن کے اوپر مذہب زیادہ ریلائی کرتا ہے، اور سائنس کے زیادہ تر ٹولز ریشنالٹی، آبزرویشن، یہ ٹولز زیادہ وہ استعمال کرتی ہے. تو علامہ اقبال نے ان دونوں کا جو آپس کا کنیکشن ہے وہ ہمیں دکھایا ہے کہ ان کو اپوزٹس میں نہیں دیکھنا، ان کو ڈوالٹیز میں نہیں دیکھنا. اگر ہمارا لینز ڈوالٹی والا ہوگا تو ہم ان کی جو انٹرنل ان کا کنیکشن ہے اس کو مس آؤٹ کر دیں گے، اور اگر ہم اس کو ایک ہول کے لیول پر سمجھیں گے، ایک ہی سفر کی ڈیسٹینیشنز یا مختلف مائل سٹون سمجھیں گے تو ہمیں بات بہتر سمجھ آئے گی. تو یہ علامہ صاحب نے یہاں پر کرنے کی کوشش کی ہے، اور علامہ یہیں پر شاید خطبات میں یا ایک جگہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں جو علامہ کی ایک طرح کی انسپریشن بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور یہ جو کائنات ہے اور سائنس اور یہ جو ہم کر رہے ہیں تو کائنات کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کائنات ورک آف گاڈ ہے، ایک طرف ورڈ آف گاڈ ہے، ایک طرف ورک آف گاڈ ہے. تو ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتے. ایک ہی رب العزت نے اپنا کلام اتارا ہے، رب العزت نے تخلیق کی ہے، تو ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. جو بظاہر ہمیں کانٹرڈکشن چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں وہ فکٹیشس کانٹرڈکشنز ہو سکتی ہیں، وہ ریئل کانٹرڈکشنز نہیں ہوں گی، تضاد نہیں ہوگا کبھی بھی. خدا کی تخلیق میں اور خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہوگا. تو علامہ جو ہیں وہ جو ہمیں کانٹرڈکشنز لگ رہی ہیں اس کی فکٹیشس نیچر کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں اصل. تو بہرحال یہ ایسے ہی ایک انسٹرکچرڈ سی انیشل کانورزیشن ہم نے کی ہے. نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس جو ہے ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے، اگر اس کو ہم کوئکلی دیکھ لیں کہ علامہ صاحب نے ابھی تک کیا بات کی، تو علامہ صاحب نے آغاز میں 5 سوالات قائم کیے تھے، 5 بڑے سوالات. علامہ اقبال نے یہ کہا کہ یہ جو بڑے سوالات ہیں کہ واٹ از دا کیریکٹر اینڈ جنرل اسٹرکچر آف یونیورس، از دیئر اے پرماننٹ ایلیمنٹ in the constitution of this universe, how are we related to it, what place do we occupy in it. یہ سارے بگ کویسچنز ہیں جن کو خاص طور پہ فلسفی اور یہ لوگ جو ہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو علامہ نے کہا یہ جو بگ کویسچنز ہیں 3 طبقے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہائر پوئٹری یعنی اعلیٰ شاعر، فلاسفرز، اور مسٹکس یا پیپل ہو آر فالوئنگ سم ریلیجن، جو اہل مذہب ہیں، اہل مذہب کے جو علماء ہیں. تو یہ ان بگ سوالات کو ریزالو کرنے کی، ان کے آنسرز کی سرچ میں لگے رہتے ہیں. پھر علامہ نے ہمیں چلتے چلتے یہ بتایا کہ ہائر پوئٹری وہ جوابات کوہیرنٹلی اس لیے پریزنٹ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک ویگ سی ایک فیلنگ اور ایک ویگ سی سٹیٹ ہوتی ہے جو پوئٹ جو ہے جس کو ورڈز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو پوئٹ کی جو پوئٹک انسپریشن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو کرسٹلائز کر کے کلیریفائی نہیں کر سکتی. اس کے بعد علامہ نے مذہب کی بات کی، اور علامہ نے کہا کہ مذہب جو ہے بنیادی طور پہ ان سوالات کا نہ صرف آنسرز دینے کی کوشش کرتا ہے، ان کو آنسر کرتا ہے، بلکہ وہ تو مذہب کا کلیم تو یہ ہے کہ میں تمہیں ڈیوائن ریالٹی کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. اگر تم میرے روٹ پہ آ جاؤ تو میں تمہیں ڈیوائن ریالٹی کے یہ سوال کے جواب تو تمہیں دوں گا ہی. الٹیمیٹ ریالٹی جس کو فلاسفرز کیپٹل آر سے ڈینوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ذات حق،
تو تمہیں ذات حق کے پاس لے جاؤں گا, تمہارے تو سارے سوالات کو جواب مل جائے گا ایک لیول پہ. اور جو فلسفی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے چیزوں کو تب تک ماننا نہیں ہے جب تک میں انکریٹیکل ایگزامینیشن نہیں کرتی. انکریٹیکل ایگزامینیشن, میرے سامنے ہر آئیڈیا جو ہے میرے نزدیک اس کی یہ وقت نہیں ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے. اوریجن میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میں نے تو اس کی انکریٹیکل اسکروٹنی کرنی ہے. اگر تو ریزن کے پلڑے میں, ریزن کی وہ جو یارڈ اسٹک ہے اس کے مطابق آئیڈیاز طاقتور ثابت ہوتے ہیں تو میں انہیں مانوں گی, اگر وہ آئیڈیاز فلاڈ ہیں تو میں ریجیکٹ کر دوں گی. تو علامہ صاحب نے یہ انیشل سی کانورزیشن ہمارے ساتھ کی کہ یہ 3 طبقے ہیں جو ان بگ کویسچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر علامہ نے خاص طور پہ فوکس مذہب کے لوگوں کی طرف کیا کہ مذہب کے لوگ کیا کرتے ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں تصوف کی دنیا میں بھی ہارٹ کی کانشیسنس کے اوپر بہت زیادہ ایک ایمفسس ہے, تو علامہ نے کہا دیکھیں مذہب بنیادی طور پہ فیتھ کا فنکشن ہے. اور فیتھ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے, وہ آسمانوں پہ اڑا ہے تو اس کا ایک ٹریکلیس اس کا رستہ ہے, تو وہ برڈ جو ہے وہ روز اس ٹریکلیس رستے پہ جاتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. تو ہارٹ بھی اس کے سامنے, آلدو وہ کوئی ریشنل فنامنن نہیں ہوتا, لیکن ہارٹ بھی ایک ایسی فیکلٹی رکھتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچا سکتا ہے. تو اس بات سے تو یہ ثابت ہو رہا تھا کہ مذہب, ریلیجن وہ فیتھ کا فنکشن ہے, فیتھ کا انٹیوشن کے ساتھ لنک ہے یا مسٹک کانشیسنس کے ساتھ لنک ہے. تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ریشنالٹی تو پھر فارغ ہو جائے گی. تو علامہ اقبال نے یہاں پہ ہمیں روکا اور علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں لیکن مذہب کی ایک عقائد کی سائیڈ ہے, بلیفز کی سائیڈ ہے, اور بلیفز کی سائیڈ اور عقائد کی سائیڈ کے لیے مذہب کو ریشنالٹی چاہیے. اگر آپ نے اپنا پیغام کسی کو بتانا ہے, آپ نے کسی کو ٹرانسفارم کرنا ہے, جب تک آپ ریشنل نہیں ہوں گے تو آپ کی کمیونیکیشن کیسے ہوگی اور ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی. اور مذہب جس کا کلیم یہ ہے کہ آئی ایم این ایکسپریشن آف ہول آف مین, میں انسان کے پورے کا, انسان کے کل کا احاطہ میں کرتا ہوں. تو انسان کے کل میں صرف ہارٹ تو نہیں ہے, انسان کے کل میں دماغ بھی ہے, ریشنالٹی بھی ہے, کچھ چیزیں اس کو ریشنالٹی کے روٹ سے سمجھ آتی ہیں. تو اب علامہ نے یہ مقدمہ قائم کر دیا, یہ تھیسس ایڈوانس کر دیا کہ مذہب, آلدو مذہب میں ہارٹ کا کمپوننٹ ہے, مذہب میں ایک وہ مسٹک کانشیسنس کا کمپوننٹ ہے, مگر مذہب اور خاص طور پہ اسلام وہ تو ریشنالٹی کو اپوز ہی نہیں کرتا کبھی بھی. وہ تو ریشنالٹی کو بالکل اکنالج کرتا ہے, ریشنالٹی کی جگہ کو مانتا ہے وہ, کہ ریشنالٹی کا بھی ایک اپنا پرماننٹ سٹیٹس ہے ان ساری چیزوں میں. اور اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا پھر ریشنالٹی بھی بڑی سینٹرل ہے. تو اب علامہ نے ذرا فلسفی کو کرٹیک کرنا شروع کیا, اور علامہ نے کہا دیکھیں فلسفی جو کہ ریشنالٹی پر بیس کر رہی ہے, فلسفی مذہب کو اگر جج کرنا چاہے تو اس کو مذہب کی سپیریورٹی مان کر جج کرنا پڑے گا. فلسفی صرف ریشنالٹی کی بات کر رہی ہے, مذہب ریشنالٹی پلس مسٹیسزم, مذہب کا دائرہ بڑا ہے. تو جس کا دائرہ بڑا ہو, اگر ایک ریشنالٹی ایک پارٹ ہے, ایک فریکشن ہے, اگر فریکشن ہول کو جج کرنے لگے تو پہلے تو علامہ نے ایک جگہ اس کے پر طنز بھی کیا تھا کہ کیا فلسفی کو یہ کام کرنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک ٹول انسان کا ریشنالٹی والا ہے. تو وہ پورے انسان کو جس کے پاس مسٹیسزم بھی ہے, ہارٹ کی کانشیسنس بھی ہے, وہ کیسے اس کو یہ ایویلویٹ یا جج کرے گی. لیکن علامہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر فلسفی جج کرنا بھی چاہے, جج کرنا چاہے وہ, تو جب تک مذہب کی سینٹرالٹی کو نہیں مانا جائے گا تب تک فلسفی اور مذہب کا ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. فلسفی کو مذہب کی سینٹرالٹی ماننی پڑے گی, کیونکہ مذہب ملٹیپل ہیومن فیکلٹیز کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اور ملٹیپل ہیومن فیکلٹیز کو اکنالج کر رہا ہوتا ہے. فلسفی شاید 1 یا 2 فیکلٹیز کو صرف اکنالج کر رہی ہوتی ہے. اب علامہ نے یہ ایک آرگومنٹ ایڈوانس کر دیا تھا, اور جب علامہ نے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کیا تو ہم دوبارہ پھر ہمیں مذہب کی سینٹرالٹی, فیتھ کی سینٹرالٹی, مسٹک کانشیسنس کی سینٹرالٹی
اور انٹیوشن کی سینٹرالٹی ہمیں لگنے لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انٹیوشن سپیریئر ہے، مسٹک کانشسنس، ہارٹ والی کانشسنس سپیریئر ہے. تو اب علامہ اقبال نے پھر پاز کیا اور علامہ نے کہا لیکن جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ریشنالٹی یا فلاسفی سینٹرل نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریشنالٹی اور فیتھ یا انٹیوشن یہ اپوزٹس ہیں، یہ اپوزٹس نہیں ہیں. اور یہاں پہ علامہ نے اپنا مین آرگومنٹ ایڈوانس کیا اور انہوں نے کہا کہ ریشنالٹی بھی اسی ریالٹی کے پیچھے ہے، ڈیوائن ریالٹی. مسٹک کانشسنس بھی اسی ڈیوائن ریالٹی کے پیچھے ہے. مسٹک کانشسنس ڈیوائن ریالٹی کے اٹرنل ایسپیکٹ کو آبزرو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مسٹک کانشسنس یا انٹیوشن اس ریالٹی کا وہ جو ایک اٹرنل فیس ہے، جو ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ہے، وہ ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ جا کر اس ریالٹی کو آبزرو کرنا چاہ رہی ہے. اور جو ریشنالٹی ہے اسی خدا کی، اسی ذات حق کی، ذات حق کا ایک ٹیمپرل فیس بھی تو ہے نا. اس دنیا میں بھی تو رب العزت کے ڈسکلوجرز ہیں نا اپنی تخلیق کے ذریعے. اس کو ہم ٹیمپرل ایسپیکٹ کہہ لیں ریالٹی کا. تو علامہ نے کہا کہ جو عقل ہے وہ ٹیمپرل ایسپیکٹ آف ریالٹی کو، جو ٹائم اور اسپیس میں خدا کی تجلیات ہیں، جو خدا نے اپنی تخلیق کے ذریعے اپنے ڈسکلوجرز کیے ہیں، اسی کو ہی آبزرو کر رہے ہیں نا. ناسا کے سائنسدان سے لے کے ایک لیب میں بیٹھا ہوا کیمسٹ خدا کی تخلیق جو کہ خدا ہی کی ایک لیول پہ ڈسکلوجر ہے، تو وہ اسی کو ہی آبزرو کرنا چاہ رہا ہے نا. تو علامہ نے یہ ہمیں ریزالو کیا کہ ریشنالٹی خدا کی ٹیمپرل جو فیس ہے اس کو آبزرو کرنے کی کوشش ہے. مسٹک کانشسنس خدا کا وہ جو اٹرنل، ایک میں لفظوں میں بات نہیں ہو سکتی لیکن اگر میں فار دا سیک آف ورڈز میں یہ کہہ دوں کہ جو اس کا اٹرنل فیس ہے، اٹرنل فیس کو وہ آبزرو کرنے کی کوشش ہے. پھر علامہ نے اس کو مزید کھولا اور انہوں نے کہا کہ ریشنالٹی چیزوں کو چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے دیکھنے کا نام ہے. خدا کی، رب العزت کی وہ جو کائنات میں تخلیقات ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے برانچز میں دیکھنا، چھوٹے پارٹس میں دیکھنا، کیونکہ ریشنالٹی کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایز اے ہول چیزوں کو آبزرو کر سکے. لیکن مسٹک کانشسنس خدا کی ذات کو خدا ہی کے فضل سے ایک سنتھسس کے لیول پر آبزرو کرنا چاہتی ہے، ایز اے ہول آبزرو کرنا چاہتی ہے. تو یہاں پر فریگمنٹڈ آبزرویشن ہوگی، اور یہ بھی ادنا نہیں ہے، یہ بھی بڑے لوگ ہی کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس درجے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں کہ خدا کے ٹیمپرل ایسپیکٹ کو وہ دیکھنے کی کوشش کریں یا ان کا کھوج لگانے کی کوشش کریں. یہ کوئی ادنا بات نہیں ہے. تو اب علامہ نے ہمیں سمجھا دیا، اور انہوں نے برگساں جو فرینچ فلاسفر تھا اس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ انٹیوشن جو مسٹک کانشسنس یا انٹیوشن کہہ لیں ابھی فار دا سیک آف آرگومنٹ، انٹیوشن در حقیقت ہائر انٹلیکٹ ہی ہے. انٹلیکٹ کے راستے میں ہی جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم انٹیوشن تک اور پھر مسٹک کانشسنس تک پہنچ جاتے ہیں. تو علامہ کے کچھ جملے یہاں پر بڑے خوبصورت تھے. انہوں نے عقل اور اس کو ریزالو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بوتھ آر ان نیڈ آف ایچ ادر. ریشنالٹی اور مسٹک کانشسنس کو دونوں کو ایک دوسرے کی نیڈ ہے، ضرورت ہے. بوتھ آر ان نیڈ آف ایچ ادر فار میوچول ریجوینیشن. تو جیسے مسٹک کانشسنس ہمیں ایک ایسپیکٹ آف ڈیوائن ریالٹی سے جوڑے گی، اسی طرح ریشنالٹی ہمیں ایک اور ایسپیکٹ آف ڈیوائن ریالٹی سے جوڑے گی. اور جو شخص ان دونوں آبزرویشنز میں سے گزرے گا اس کو اصل میں ٹوٹالٹی میں ذات حق کا نظارہ نظر آئے گا، رب العزت کے فضل سے، رب العزت کے کرم سے. تو ریشنالٹی اور مسٹک کانشسنس دونوں ضروری ہیں میوچول ریجوینیشن، تصویر کی کمپلیشن کے لیے. آپ کا جو پلیجر ہے مشاہدے کا وہ کمپلیٹ ہوگا جب دونوں، یعنی ریشنالٹی بھی خدا کو اپنے درجے پہ آبزرو کرے گی اور آپ کا جو عرفان اور معرفت ہے وہ بھی جب اپنے درجے پہ خدا کو آبزرو کرے گی تو آپ کو وہ ایک میوچول ریجوینیشن ملے گی.
اور جیسے علامہ نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا تھا both seek visions of the same reality which reveals itself to them in accordance with their function in life. تو دونوں عقل بھی اور معرفت بھی ویژنز وہی چاہ رہے ہیں ریالٹی کے، ڈیوائن ریالٹی کے، لیکن ان دونوں کا فنکشن فرق ہے. تو یہ بات ہم لاسٹ ٹائم کر چکے تھے. میں ویسے ایک ریکیپ، تاکہ کچھ عرصے بعد ہم نے محرم سٹنگز بھی کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے علامہ کا مین آرگومنٹ اب کیا ہے. علامہ کا مین آرگومنٹ یہ ہے کہ عقل اور مذہبی جو تجربہ ہے یہ کوئی اپوزٹس نہیں ہے، یہ ایک ہی جرنی ہے، اس جرنی کے مختلف مائل سٹونز ہیں. یہ علامہ کا مین آرگومنٹ ہے. اور علامہ صاحب نے پھر اس آرگومنٹ اور اس بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب انہوں نے ریشنالٹی کی بھی ہمیں ایک پوزیشن بتا دی کہ دین میں ریشنالٹی کی پوزیشن ہے. تو انہوں نے پھر یہ فرمایا تھا کہ دیکھیں اسلام کے اندر پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ریشنالٹی کو ہم نے ڈسکاؤنٹ نہیں کیا. یعنی سائنسدانوں کو اور فلسفیوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ ریشنالٹی کے خلاف نہیں ہے. تو علامہ نے کہا کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا ہی یہ تھی کہ گاڈ گرانٹ می نالج آف دی الٹیمیٹ نیچر آف تھنگس. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا ہی یہ کرتے تھے کہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا پتہ چل جائے. تو اشیاء کی جو حقیقت ہے یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اور ارباب تصوف اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں. حضور داتا صاحب نے بھی اس کو کشف المحجوب میں بہت جگہ پہ کوٹ کیا. تو میرے سامنے اگر ایک پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کی حقیقت مجھے تبھی پتہ چلے گی نا جب مجھے اس کے کون سے مالیکیولز ہیں، کون سے جو بھی اس کے فنامنن ہے، اس کا کیا کیمیکل کمپوزیشن ہے، تو وہ تو اللہ کے حبیب تو مانگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے تو سائنس کے روٹ سے ڈسکور کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی تو اللہ سے مانگ رہے ہیں مجھے ان کی کیمیکل کمپوزیشنز، فزیکل کمپوزیشنز بتائی جائیں، اور اللہ کے نبی کو بتائی گئیں. تو یہ جو فزیکل کیمیکل کمپوزیشنز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ذرے سے لے کے آپ کہکشاؤں تک، آسمانوں تک چلے جائیں تو یہ اللہ کے نبی کو اس کا علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب اللہ کے نبی کو ان چیزوں کا علم ہوگا تو وہ سائنٹیفک ریشنل علم ہوگا نا جو ان کو عطا کیا گیا ہوگا. تو علامہ اقبال نے یہاں پر یہ آرگومنٹ ایڈوانس کیا کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کو یہ تعلیم کر رہے تھے کہ بھائی آپ اشیاء کے حقائق کو ڈسکور کریں. پھر علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں میں بڑی موومنٹس رہیں جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن ایک بات علامہ نے یہ کہی کہ ان موومنٹس نے اتنی شاید کامرانی حاصل نہیں کی کیونکہ وہ جس زمانے کے تھے وہ زمانہ شاید ابھی پریمیٹیو تھا، اس لیے شاید ان کی ایفرٹس کا وہ فائدہ نہیں ہوا جتنی انہوں نے ایفرٹ کی تھی. لیکن علامہ نے ہمیں یہ بتانا شروع کیا کہ بھائی مسلمان اور دین اسلام تو در حقیقت وہ تو بات کر رہے ہیں ریشنالٹی کی، وہ تو بات کر رہے ہیں آبزرویشن کی. یہ چیزیں ہم نے فلسفے سے نہیں سیکھی، یہ چیزیں ہمیں ہمارے مذہب کی طرف سے عطا کی گئی تھی. تو اب پیج نمبر 6 سے ہم نے کچھ پڑھا تھا، لیکن میں یہیں سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں ہم کہ پیج نمبر 6 کی 3rd لائن سے ہم بات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. بلکہ میں پیج نمبر 5 سے شروع کرتا ہوں تاکہ کنٹینیوٹی میں ہم، یہ 2nd لاسٹ لائن ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ایز وی آل نو Greek philosophy has been a great cultural force in the history of Islam, yet a careful study of the Quran and the various schools of scholastic theology that arose under the inspiration of Greek thought disclose the remarkable fact that while Greek philosophy very much broadened the outlook of Muslim thinkers, it on the whole obscured their vision of the Quran. اب یہ جملہ لمبا ہے، ہم اس کو ذرا چھوٹے پارٹس میں دیکھ لیں. یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، میں اب ایک دفعہ پھر آغاز میں کر دوں کہ مسلمانوں کے جو فلسفے کی روایت ہے اور مسلمانوں میں جو علم الکلام کی روایت ہے جسے ہم تھیولوجی کہتے ہیں، جس سے عقائد بھی نکلتے ہیں آگے، فلسفے کی روایت میں، علم الکلام کی روایت میں، اور پھر کسی حد تک تصوف کی روایت میں مسلمانوں نے بہت انسپریشن پکڑی گریک فلاسفر سے.
سقراط سے، افلاطون سے، اور خاص طور پہ ارسطو سے. یعنی آپ کوئی بھی ہسٹری آف اسلامک فلاسفی نکالیں تو افلاطون، اور پھر افلاطون سے بھی زیادہ ارسطو، ایرسٹاٹل، بہت زیادہ ایمفسس ہے ان کی ٹیچنگز کے اوپر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے حکیم اور دانشور، بہت بڑے ٹاورنگ فلاسفرز تھے، اور ان کی بہت سی باتیں بہت وزڈم والی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ بلائنڈلی ان کو ایک نعوذ باللہ ایک پروفٹ اورینٹڈ درجہ دیتے ہیں تو وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. تو علامہ اقبال کو اس مسلمانوں کی جو اسٹیٹ آف اسکالرشپ ہے سے مسئلہ ہے، جس میں وہ گریک انفلوئنس انہوں نے بہت زیادہ لیا ہوا ہے. اور ہم یہ جو بڑے بڑے نام آگے جا کے کچھ لیں گے بھی، اور ایٹ ٹائمز میرا دل کرتا ہے کہ اس پہ کوئی علیحدہ سے ہم کلاس شروع کریں. یہ جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں جن کو ابن سینا کہتے ہیں یا الفارابی کہتے ہیں، یہ سارے جو، پھر اس کے بعد ابن رشد جس کو وہ انگریز ایوروز کہتے ہیں، یہ سارے بہت زیادہ انفلوئنسڈ تھے اور ارسطو کا دفاع کرتے تھے. پوری ایک ٹریڈیشن تھی اسکالسٹک تھیولوجی کی کہ ارسطو کو غلط نہیں، ارسطو ٹھیک ہے. اور قرآن اور حدیث کو گریک لائٹ میں دیکھتے تھے، اور گریک لائٹ کو حاکم سمجھتے تھے اور دین کے ٹیکسٹ کو تابع سمجھتے تھے. تو علامہ کو اس چیز سے مسئلہ ہے. یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں بھی بہت سے کانسیپٹس ہیں، یا ان کانسیپٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے وحدت الوجود ہے، یہ سارے یہ پیچھے کہیں نہ کہیں گریک انفلوئنس ہی ہے اس کے اوپر. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ گریک فلاسفی ہیز بین اے گریٹ کلچرل فورس ان دا ہسٹری آف اسلام. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گریک فلاسفی نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں. اور خاص طور پہ جو عباسی آئے تھے تو انہوں نے تو ایک ٹرانسلیشن موومنٹ شروع کی تھی کہ گریکس کی کتابیں سیریاک میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی، وہاں سے عربک میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی. اور پھر ہمارے عرب فلاسفرز نے بہت کام کیا ان کے اوپر. اور جب ویسٹرن دوبارہ ریسرجنس شروع ہوئی ہے تو وہ پھر عرب اسکالرس کی کتابوں سے انہوں نے واپس ارسطو اور ان کو سیکھا ہے. تو مسلمانوں کا بڑا کام ہے، مسلمانوں نے بڑا اس میں، گریک فلاسفی نے مسلمانوں کا جو ایک سنتھسس ہے اس کا بڑا رول ہے. لیکن علامہ کہہ رہے ہیں یٹ اے کیئرفل اسٹڈی آف دا قرآن. اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، اینڈ دا ویریس اسکولز آف اسکالسٹک تھیولوجی، اور جو مختلف علم الکلام کے جو اسکولز تھے وہ جو سامنے آئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں اور قرآن کو پڑھیں. اور یہ جو علم الکلام کے اسکولز ہیں یہ گریک تھاٹ سے انسپائرڈ تھے نا. تو علامہ کہہ رہے ہیں دیٹ اروز انڈر دی انسپریشن آف گریک تھاٹ. It discloses the remarkable fact that while Greek philosophy very much broadened the outlook of Muslim thinkers, it on the whole obscured their vision of the Quran. تو although Greek فلسفے کی موجودگی نے مسلمانوں کے جو نظریات تھے یا ان کی تھنکنگ ہے اس کو براڈن کیا ہے، لیکن علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ویژن obscure ہو گیا ہے. یعنی ایک وہ تعلیم ہے جو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی آپ نے حاصل کی، قرآن کو آپ نے سمجھا، صحابہ سے آپ نے سمجھا، قرآن کو قرآن کی ٹرمز پہ آپ نے سمجھا. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے پہلے بہت فلسفہ پڑھا ہوا ہے، اب آپ ہر چیز کو فلسفے کے لینز میں دیکھ رہے ہیں. جب آپ فلسفے کے لینز میں قرآن کو دیکھیں گے تو آپ اپنے نتائج، اپنے کنکلوژنز آپ ڈرا کریں گے جو شاید قرآن کے نتائج یا قرآن کے وہ مقاصد نہ ہوں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے پرابلم ہمارے تصوف کے ساتھ، ہمارے فلسفے کے ساتھ، ہمارے علم الکلام کے ساتھ، جس کو داتا صاحب بھی ایٹ ٹائمز وہ کہتے تھے نا، معتزلائٹس یہ کہہ رہے ہیں، جبری لوگ یہ کہہ رہے ہیں، قدری، یعنی یہ جو گروپس تھے تھیولوجیکل گروپس، علامہ داتا صاحب بھی ان کو کریٹیک کرتے تھے. تو علامہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیوں کریٹیک کیا جاتا تھا، یا کریٹیک ہم کریں گے یا کیا جانا چاہیے ان کو، کیونکہ گریک فلسفی اندر گھسی ہوئی ہے ان کے، اور ایٹ ٹائمز ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا، چیزیں اتنی انگرینڈ ہو چکی ہیں وی ڈونٹ ایون نو. اور وہ پڑھ ہم پلیٹو رہے ہوتے ہیں یا پلیٹونک، آگے جو نیو پلیٹونک
چیزیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں ہم اسلام کو پڑھ رہے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پلیٹو کی ہر بات غلط نہیں ہے, ارسطو کی ہر بات غلط نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, خدا نخواستہ. کچھ چیزوں پہ بڑی دانش کی باتیں ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ ان کی پرابلم بھی ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, Greek philosophy very much broadened the outlook of Muslim thinkers. It on the whole obscured their vision of Quran. اب اس آرگومنٹ کو ایڈوانس کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے سقراط کی بات کر رہے ہیں. اب سقراط کا کیا اسکول آف تھاٹ تھا؟ ویری امپورٹنٹ کارڈینل فلاسفر. Socrates concentrated his attention on the human world alone. تو سقراط جو ہے اس کا سارا جو اس کا مقصد تھا, اس کا جو فلسفہ تھا, وہ صرف انسانوں کے گرد اور ہیومن ورلڈ کے گرد گھومتا تھا. اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ بہت سوالات کرتا تھا, لوگوں کو پھر بتاتا تھا کہ ان کے پاس کتنا کم نالج ہے سوالوں کے ذریعے. بہت ہمبل آدمی تھا ویسے بائی دا وے. تو علامہ کہہ رہے ہیں ٹو ہم the proper study of man was man and not the world of plants, insects and stars. تو سقراط کے نزدیک جو علم ہے وہ صرف پراپر اسٹڈی آف مین ہے. یعنی اگر آپ نے انسان کو اسٹڈی کرنا ہے تو صرف آپ نے انسان کو اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے پلانٹس کو, انسیکٹس کو, اسٹارس کو, ان چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرنا. آپ نے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنے اس مدار میں گھوم رہا ہے. کوئی پلانٹس اپنی ایک ان کی لائف ہے, ایگزسٹنس ہے, انسیکٹس کی اپنی ہے, تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں انہیں. لیکن علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ہاؤ ان لائک دا اسپرٹ آف دا قرآن. قرآن کی اسپرٹ سے یہ بات کتنی متصادم ہے. which sees in the humble bee a recipient of divine inspiration. How unlike the spirit of the Quran which sees in the humble bee a recipient of divine inspiration. کہہ رہے ہیں قرآن کی روشنی, قرآن کی جو اسپرٹ ہے اس سے یہ بات کتنی متصادم ہے. قرآن میں تو شہد کی مکھی بھی ڈیوائن انسپریشن, وہ وحی کی کیریئر ہے, وہ بھی یوز لیس نہیں ہے, اس کا بھی ایک رول ہے. اور رب العزت نے باقاعدہ آیات ہے قرآن کی, شہد کی مکھی کو وہاں پہ اکنالج کیا گیا ہے. تو یقینی طور پہ ٹھیک ہے انسان اشرف المخلوقات ہے, مگر وہ جو دیگر تخلیق اللہ نے کی ہے وہ تخلیق نعوذ باللہ نہ ہی یوز لیس ہے, بلکہ انسان ہی کو سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات میں انسان کا رول کیا ہے, انسان ہی کو سمجھنے کے لیے باقی کریشن کو بھی سمجھنا پڑتا ہے, اور ان کے علوم و فنون بھی حاصل کرنے پڑتے ہیں. تو سقراط کا جو نظریہ ہے کہ انسان کو پڑھو اور انسان کو پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ صرف انسان پر فوکس کرو, علامہ کہہ رہے ہیں یہ تو قرآنی ٹریڈیشن سے, اسپرٹ سے متصادم ہے. اچھا, اب سقراط صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں انسیکٹس کو نہ دیکھو, پلانٹس کو نہ دیکھو, ستاروں کو نہ دیکھو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن constantly calls upon the reader to observe the perpetual change of the winds, the alternation of day and night, the clouds, the starry heavens, and the planets swimming through infinite space. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کتنی اس میں بیوٹی بھی ہے ویسے لینگویج کے لیول پہ بھی, کہ قرآن تو کہہ رہا ہے شہد کی مکھی ڈیوائن انسپریشن کی کیریئر ہے, وہی کو کیری کرتی ہے. قرآن تو ہمیں بار بار زور دے رہا ہے کہ ونڈز کی تبدیلیوں کو دیکھو, ان کی رفتار, ان میں جو پرپیچول چینج ہے ان کے آنے جانے پر غور کرو. رات کو دن اور دن کو رات میں جو تبدیلی کا جو پروسیس ہے, دی آلٹرنیشن ہے, اس پہ غور کرو. کلاؤڈز کو دیکھو, ہیونز کو دیکھو, آسمانوں پہ نظر دوڑاؤ, ستاروں کو دیکھو. اور یہ جو پلانٹس ہیں, یہ جو سیارے ہیں, قرآن کا ہی ورڈ ہے, جو سویم کر رہے ہیں, جو تیر رہے ہیں انفینٹ سپیس میں, ان کو اوپر غور تو کرو. یہ قرآن ہی کی آیات ہے نا جن کو انگریزی کے اندر علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں. تو انہی ورڈز کے اوپر اگر ہم کریں تو کہیں پر آپ کی جو
ویدر کی سائنسز ہیں کہیں پر وہ کھڑی ہیں, کہیں پر آپ کی اسٹرانومی کھڑی ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ آپ کی آپ جب پلانٹس کو دیکھیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو کہیں پر آپ کی باٹنی کھڑی ہوگی. انہی چیزوں سے علوم نکل رہے ہیں نا, جن پہ قرآن ایمفسس کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ سوکریٹیز کی تو بات سمجھ نہیں آتی ہمیں, پھر سوکریٹیز میں تو مسئلہ ہے, دیر از اے پرابلم. اور پھر علامہ صاحب کہتے ہیں ایز اے ٹرو ڈسائپل آف سوکریٹیز پلیٹو ڈسپائزڈ سینس پرسیپشن. اب اس بات کو آلدو میری ایز سچ فلاسفی کی میں کوئی فارملی ٹرینڈ تو نہیں ہوں فلاسفی میں, لیکن اس بات کو اگر ہم 1 منٹ کے لیے یہاں پہ پاز دے کے دیکھ لیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. جو پلیٹو ہے اس کے نزدیک, میں بہت سادہ کر کے, اور اس لیول پہ سادہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے چیزوں کو اپروکسیمیٹ کر رہا ہوں. پلیٹو کے نزدیک یہ جو کائنات ہے جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں, یہ کائنات اصل ہے ہی نہیں. اس کی ایگزسٹنس بھی فکٹیشس ہے ایک لیول کے اوپر. اصل کائنات جس کو وہ اپنی ان کی ایک پوری تھیری آف فارمز ہے, اصل کائنات یہاں پر نہیں ہے, وہ جہان یہاں پہ نہیں ہے, وہ جہان اوپر ہے کہیں. اور پلیٹو کیا کہتے ہیں؟ پلیٹو کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سرکل کو دیکھتے ہیں تو یہ جو سرکل آپ کے سامنے ہے, یہ سرکل تو اصلی ہے ہی نہیں. اصل میں آپ نے اصلی سرکل دیکھا ہوا ہے پیچھے, اصلی کائنات جہاں پہ آپ آئے ہیں کہہ لیں ابھی کے لیے, وہ جو ٹرو ورلڈ ہے, وہ جو پیچھے کا ریلم ہے. تو وہ جو ریلم ہے, اس ریلم میں چیزیں اصلی ہیں, یہ کائنات اصلی نہیں ہے. اور یہ جو کائنات, کیونکہ یہ کائنات اصلی نہیں ہے, تو اس لیے جو میری سینس اور پرسیپشن ہے, میری سینس پرسیپشن کیا ہے؟ میرا دیکھنا, میرا بولنا, میرا سونگنا, میرا سننا, میری سینس پرسیپشن جو ہے وہ فلاڈ ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہی اصلی نہیں ہیں. جو میں سونگ رہا ہوں اصل میں وہ ہے ہی نہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں اصل میں ہے ہی نہیں. ان کی وہ ایک پوری ایک بہت مشہور وہ ایک پیرابل آف کیو بھی ہے نا اصل میں, کہ لوگوں کو غار میں بند کر دیں, ان کو پیچھے ایک آگ لگا دیں, اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں, تو جو لوگ دیوار کو دیکھ رہے ہیں ان کو سائے نظر آتے ہیں, اور وہ سایوں کو ریالٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصلی تو پیچھے ہیں, آگ کے پیچھے. پرزنرز کو تو وہ نظر نہیں آ رہے. تو وہ کہتے ہیں بالکل یہ کائنات بھی ایسے ہی ہے. اٹ از لائک اے سایہ, اٹ از لائک اے شیڈو. اصلی چیز تو اوپر تھی کہیں, تو یہ تو شیڈو ہے, یہ تو ریئل ہی نہیں ہے. جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ کائنات تو ریئل ہی نہیں ہے, یہ تو شیڈوز ہیں سارے, اس کی تو حقیقت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کا دیکھنا, آپ کا سونگنا, آپ کا سننا ایک لیول پہ بے معنی ہو جاتا ہے نا. آپ کی سینس پرسیپشن ہی, پھر اس کا کیا فائدہ؟ خدا نے جو آپ کو فیکلٹی دی ہے دیکھنے, سننے, چکھنے, اور یہ اس سے پھر آگے کی جو اس کی ایکسٹینشنز ہیں, جب کائنات ہی ریئل نہیں ہے تو میری ان فیکلٹیز بھی وہ بھی پھر فلاڈ ہیں. وہ جو مجھے دکھا رہی ہیں وہ اصل میں ایلوژنز ہیں ساری. تو اب علامہ نے کہا کہ سوکریٹیز تو انسان پر فوکس کرنے کی بات کر رہا تھا, اور جو اس کا ڈسائپل ہے پلیٹو ڈسپائزڈ سینس پرسیپشن. پلیٹو جو ہے وہ ان سینسز کو, اور جو ہماری ہیومن پرسیپشن ہے اس کو تو وہ ڈسپائز کرتا تھا, شدید نفرت سے دیکھتا تھا. which in his view yielded mere opinion and no real knowledge. تو پلیٹو سینس پرسیپشن کو, ہماری یہ جو 5 سینسز اور اس سے پیدا ہونے والی پرسیپشن ہے, ان کو ڈسپائز کرتا تھا, اور اس کا ویو یہ تھا کہ ان سینسز سے ہمیں صرف اوپینینز ملتی ہیں, اس سے ریئل نالج نہیں ملتا ہمیں. یعنی اگر میں بہت ہی اس کو ادنا درجے پہ کہوں تو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ گپ شپ ہی ہے, جو میں سن رہا ہوں یہ گپ شپ ہی ہے, یہ ریئل نالج نہیں ہے. اور پلیٹو کی یونیورس میں ریئل نالج آپ کو ریشنالٹی سے ملتا ہے, جب آپ ریشنل پاتھ پہ جاتے ہیں. نہیں, ریشنالٹی عقلی, وہ جو آپ کا خرد ہے اصل میں.
As a true disciple of Socrates, Plato despised sense perception, which in his view yielded mere opinion and no real knowledge. علامہ کہہ رہے ہیں how unlike the Quran. قرآن کی اسپرٹ سے یہ بات کتنی دور ہے. which regards hearing and sight as the most valuable divine gifts. تو قرآن تو سننے کو، سماعت کو، دیکھنے کو، بصارت کو تو بہت ویلیو کرتا ہے، اتنا ویلیو کرتا ہے کہ وہ ان کو ڈیوائن گفٹس کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں. جس چیز کو رب العزت نعمت کہہ رہے ہیں، گفٹ کہہ رہے ہیں، اور پلیٹونک یونیورس میں ان چیزوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اوپینینز دیتی ہیں، نالج دیتی نہیں ہے. وہ یہ قرآن کی اسپرٹ سے یہ بات کتنی متصادم ہے. How unlike the Quran, which regards hearing and sight as the most valuable divine gifts and declares them to be accountable to God for their activity in this world. یہ جو انسانی دیکھنے کی، سننے کی یہ جو صلاحیتیں اور دیگر صلاحیتیں، یہ نہ صرف ڈیوائن گفٹس ہیں بلکہ قرآن تو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ کل کو خدا نے ان کا احتساب بھی کرنا ہے، ان کو ایویلویٹ بھی کرنا ہے کہ اس دنیا میں ان کی کیا ایکٹیویٹی اور کیا یوزز تھے. میں کیا دیکھتا رہا، میں کیا سنتا رہا، میں کیا چکھتا رہا. یہ تو اتنی امپورٹنٹ اور اتنی ریئل چیزیں ہیں کہ خدا نے خود کل کو ان کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے. اگر یہ یوزلیس چیزیں ہوتی ڈیوائن سکیم میں تو خدا کل کو کیوں ہماری یہ جو سینسز ہیں ان کا امتحان لیتے ہم سے، ان کے اوپر سوال جواب کرتے. حضرت علی حجویری کا بھی جو لاسٹ چیپٹر ہم نے پڑھا تھا تو حضرت علی حجویری نے ان 5 سینسز کی بات کی تھی اور کہا تھا یہ ڈور ویز ٹو نالج ہے، یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. پلیٹونک یونیورس میں یہ علم نہیں دے رہے آپ کو، یہ اوپینینز دے رہے ہیں آپ کو. علم صرف ریشنالٹی سے آ رہا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو یار قرآن سے متصادم ہے. اور ہمارے سارے فلسفی اور کچھ صوفیاء انہوں نے پلیٹو کی تھاٹس کو جو ہے وہ ایک عجیب ذہنت کے اوپر اس کو ایک ٹاپ پہ بٹھایا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ تو فلاز ہیں اس کی تھنکنگ میں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں دس از واٹ دی ارلیئر مسلم اسٹوڈنٹس آف دا قرآن completely missed under the spell of classical speculation. جو کلاسیکل یہ جو ورڈ ہے یہ گریک دور کو بھی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہی تو وہ کام ہے، یہی تو وہ حرکت ہوئی ہے ہمارے ساتھ کہ مسلم اسٹوڈنٹس آف دا قرآن نے مس کر دی یہ بات. This is what the earlier Muslim students of the Quran completely missed under the spell of classical speculation. گریکس کا اتنا انفلوئنس تھا ان کی اسپیکولیشن کا، ان کی فلسافیکل روایت کا، گریکس کی یونانیوں کی روایت کا اتنا انفلوئنس تھا کہ قرآن کے اسٹوڈنٹس یہ بالکل مس کر گئے کہ ہم قرآن کو قرآن کی ٹرمز میں سمجھ رہے ہیں یا ہم نے گریک فلسفے کی ٹرمز میں ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا. They read the Quran in the light of Greek thought. تو پرانے ہمارے صوفیاء فلسفی، کچھ صوفیاء، بہت سے فلسفی، بہت سے علم الکلام کے اسکالرز، انہوں نے قرآن کو بھی گریک تھاٹ میں پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ کبھی ہم وقت ہو، although میں اس میں بھی جاہل ہوں ویسے تو، لیکن ہمیں طالب علمانہ سیشنز ہم کر سکتے ہیں. یہ ابن سینا کا پروجیکٹ کیا تھا، الفارابی کا پروجیکٹ کیا تھا، یہ لوگ کس طرح سے گریک تھاٹس کے پرپوننٹس تھے اور ان کو ایڈوانس کر رہے ہوتے تھے. علامہ کہتے ہیں it took them over 200 years to perceive, though not quite clearly, that the spirit of the Quran was essentially anti-classical. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو 200 سال اس بات پہ لگ گئے، حالانکہ ابھی تک ٹوٹالٹی میں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے کہ قرآن کی اسپرٹ اور گریکس کی اسپرٹ یہ اپوزٹس میں کھڑی ہوئی ہے.
قرآن کی اسپرٹ اینٹی کلاسیکل، اینٹی گریک ہے، اور یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. علامہ اقبال نے بیماری کی تشخیص کر دی ہے یہاں پہ. اگر ہم یہاں پہ پاز کریں، آج بہت سی باتیں ہم نے دیکھی ہیں، 1 منٹ کا پاز کریں. علامہ نے آج جو شروع میں ہم نے ریکیپ کیا اس میں یہ بات ہمیں سمجھائی تھی کہ مذہب اور خاص طور پہ اسلام ریشنالٹی کے تو خلاف نہیں ہے. وہ ریشنالٹی کے خلاف دین نہیں ہے. اسلام ریشنالٹی کے حق میں ہے، ریشنالٹی کی پوزیشن ہے. اور ریشنالٹی تو خدا کا وہ جو ٹیمپورل ڈسکلوجر ہے، ریشنالٹی تو ہمیں وہاں تک لے کے جاتی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے ہمیں مسلمانوں کو؟ ہمیں ریشنالٹی کی اس فارم سے مسئلہ ہے جو گریک فلسفی کے ذریعے آ رہی ہے، کیونکہ ریشنالٹی کی وہ فارمز پرفیکٹ نہیں ہے، فلاڈ ہے وہ. ہمیں ریشنالٹی پر سے، ریشنالٹی آن اٹس اون، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے شروع میں بات ہوئی، دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دا ورک آف گاڈ ول نیور کانٹرڈکٹ. علامہ صاحب کے نزدیک عقل جو ہے وہ خدا کی تخلیق ہے، ورک آف گاڈ ہے، یہ ورڈ آف گاڈ سے کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتی. ہمیں ریشنالٹی سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس گریک ٹریڈیشن سے نکلنے والی ریشنالٹی سے کچھ مسائل ہیں، وہاں پر ہمارے اعتراضات ہیں. اور بہت سے ہمارے پرانے بندے اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں، جس وجہ سے چیزیں گڈمڈ ہو گئی ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں it took them over 200 years to perceive. قرآن کے اسٹوڈنٹس کو 200 سال لگے، though not quite clearly، ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ملی کہ that the spirit of the Quran was essentially anti-classical. کہ spirit of the Quran anti classical تھی، anti Greek تھی اصل میں، anti rational نہیں، anti Greek. اور جب یہ چیزیں ہم نے پرسیو کر لیں کہ وہ قرآن تو گریک فلسفے کے اپوزیشن میں ہے، تو علامہ کہہ رہے ہیں اینڈ دا ریزلٹ آف دس پرسیپشن، جب یہ بات سمجھ آئی، جب یہ بات مسلمانوں نے پرسیو کی، تو پھر کیا ہوا؟ دیر واز اے کائنڈ آف انٹلیکچوئل ریوولٹ. تو پھر انٹلیکچوئل بغاوت ہوئی، پھر لوگوں نے بغاوت کا اظہار کیا. There was a kind of intellectual revolt, the full significance of which has not been realized even up to the present day. اور وہ جو مسلمانوں نے پھر بغاوت کی، اس کی فل سگنیفیکنس ابھی تک ہمیں نہیں پتا. یعنی وہ جو وہ اتنی بڑی بغاوت ہے کہ ابھی تک ہمیں ریئلائز نہیں ہوا کہ وہ بغاوت کتنی بڑی تھی، اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ پرابلم تھی وہ کتنی بڑی تھی. تو علامہ کے دور تک، بلکہ آج بھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں 2021 میں، جو علامہ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، وہ باتیں مطلب ہم وحدت الوجود کے اور دیگر فلسفوں کو پڑھتے جا رہے ہیں عرفان سمجھ کے، اور اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک بھی ہیں کئی جگہوں پہ، لیکن جو ان کا گریک اورینٹڈ ورژن ہے، ویریئنٹ ہے، وہ پرابلمٹک ہے. وہ تصوف میں علامہ کے نزدیک وہ پرابلمٹک ہوگا. اسلامی فلسفے میں وہ جو گریک اورینٹڈ آپ کی، وہ ہم بات کر سکتے ہیں کبھی اس کے اوپر علیحدہ سے بھی، علامہ کے نزدیک وہ پرابلمٹک ہوگا. علامہ کے نزدیک قرآن اپنی ٹرمز پہ بات کر رہا ہے، حدیث اپنی ٹرمز پہ، مذہب اپنی ٹرمز پہ ہے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کلاسیکل ٹرمز میں یا گریک ٹرمز میں انہوں نے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر ریوولٹ ہوا ہے، ریوولٹ بھی بڑے درجے کا ہوا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی اس کی جو اس کے فروٹس ہیں اس درجے پہ نہیں پہنچے. علامہ صاحب یہ امپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ. علامہ کہہ رہے ہیں اٹ واز پارٹلی اوئنگ ٹو دس ریوولٹ اینڈ پارٹلی ٹو ہز پرسنل ہسٹری دیٹ غزالی بیسڈ ریلیجن آن philosophical skepticism a rather unsafe basis for religion and not wholly justified by the spirit of the Quran. تو علامہ کہہ رہے ہیں اٹ واز پارٹلی اوئنگ ٹو دس ریوولٹ، جو ریوولٹ آیا فلسفے کے خلاف، کچھ تو رول اس نے پلے کیا، اینڈ پارٹلی ٹو ہز پرسنل ہسٹری، اور کچھ پرسنل ایکسپیرینسز تھے کس کے؟ امام غزالی کے.
تو امام غزالی نے جب آنکھ کھولی، بہت بڑے ہمارے صوفی مفکر گزرے ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، تو علامہ کہہ رہے ہیں ایک تو اس وقت کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یار یہ گریک تھاٹ کی لائٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا امام غزالی کی پرسنل بھی ایک جرنی تھی. ان دو فیکٹرز نے امام غزالی کو یہ بات سکھائی. کیا سکھائی؟ ریلیجن بیسڈ آن فلوسافیکل اسکیپٹسزم. وہ مذہب جو فلسفے کے اوپر کھڑا ہو یا فلوسافیکل اسکیپٹسزم کے اوپر کھڑا ہو، یعنی شک کے اوپر. فلسفی شک سے شروع ہوتی ہے نا، شکوک و شبہات سے، اسکیپٹسزم سے. تو امام غزالی نے کیا ریئلائز کیا کہ فلوسافیکل اسکیپٹسزم ایک ان سیف بنیاد ہے مذہب کے لیے. مذہب شکوک پر اپنی عمارت کو کھڑا نہیں کرے گا کبھی بھی. مذہب سوالات پہ اپنی عمارت کو کھڑا نہیں کرے گا. مذہب یقین پر اپنی عمارت کو کھڑا کرے گا، اطمینان پہ اپنی عمارت کو کھڑا کرے گا. تو امام غزالی نے کیا سمجھا؟ غزالی تھاٹ، اور کیا تھاٹ؟ that religion on philosophical skepticism is a rather unsafe basis for religion and is not justified by the spirit of the Quran. تو قرآن کی اسپرٹ یہ ہے کہ مذہب یقین کے اوپر کھڑا ہو، مذہب کی عمارت یقین پہ کھڑی ہو، ڈاؤٹس پہ نہیں کھڑی ہو. کیونکہ یہ جتنے بھی فلوسافیکل ہمارے مائنڈز تھے، یہ ڈاؤٹ سے یقین کی طرف جانا چاہتے ہیں. مذہب یقین سے مزید یقین کی طرف جانا چاہتا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اور امام غزالی کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ گریک انفلوئنس اتنا بڑھ جاتا کہ شاید چیزیں بہت زیادہ گڈمڈ ہو جاتی. مگر امام غزالی نے اس بات کو روکا. تو it was partly owing to this revolt and partly to his personal history that Ghazali based religion on philosophical skepticism, a rather unsafe basis for religion and not wholly justified by the spirit of the Quran. تو امام غزالی نے ہمیں بتایا کہ فلوسافیکل اسکیپٹسزم، فلسفیانہ تشکیک، انسیف بیسز ہے، ایک ایسی بنیاد ہے جو کہ سیف نہیں ہے اور قرآن سے بھی متصادم ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹیفائڈ بائی دا اسپرٹ آف دا قرآن، اور قرآن بھی جسٹیفائی نہیں، قرآن کی لائٹ میں بھی اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اب قرآن جب اپنے مقدمات قائم کرتا ہے تو وہ یقین کے اوپر قائم کرتا ہے کہ ایسا ہے، ایسا ہوگا، ڈیفینٹ بات ہے. وہاں پہ نعوذ باللہ یہ اس طرح کے اسکیپٹیکل چیزیں نہیں آئیں گی. اب ایک ہماری فلسفے کی روایت میں ایک بہت بڑے صاحب گزرے، ابن رشد، ان کو ایوروز بھی انگریز کہتے ہیں. تو ابن رشد جو تھے وہ امام غزالی کے دور کے فلسفی تھے. امام غزالی صوفی تھے. تو امام غزالی نے 2 کتابیں لکھیں. پہلی کتاب میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ گریک فلسفے سے انسپائرڈ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں. بڑی خوبصورت کتاب ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ امام غزالی نے ایز اٹ از اس دور کے فلسفیوں کے آرگومنٹس ہمیں بتائے. پھر انہوں نے اگلی کتاب لکھی جس کو انگریزی کا اس کی ٹرانسلیشن ہے انکوہیرنس آف فلاسفرز، کہ فلاسفرز کی کیا ان کے جو فلاز ہیں وہ انہوں نے ایک ایک کر کے پھر بتائے. جب امام غزالی نے یہ کتاب لکھی تو ابن رشد جو کہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، انہوں نے گریک ٹریڈیشن کے حق میں ڈیفینڈ کرتے ہوئے ایک اور کتاب لکھی انکوہیرنس آف دی انکوہیرنس. یعنی یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے انکوہیرنس آف فلاسفرز، میں اس کی بھی انکوہیرنس آپ کو بتا رہا ہوں. تو بہرحال ان کی درمیان ایک وہ علمی کشمکش ہوئی. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہاں پہ غزالیز چیف اپوننٹ Ibn Rushd, who defended Greek philosophy against the rebels, was led through Aristotle to what is known as the doctrine of immortality of active intellect, a doctrine which once wielded enormous influence on the intellectual life of France and Italy, but which to my mind is entirely opposed to the view that the Quran takes of the value
and destiny of the human ego. اب یہ جملہ لمبا ہو گیا, ہم اس جملے کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم کل جائیں گے کیونکہ بڑی اہم بات علامہ کر رہے ہیں, مگر یہاں پہ جملے کی حد تک اگر دیکھ لیں تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں غزالی کے جو چیف اپوننٹ تھے وہ ابن رشد تھے. غزالی's chief opponent was Ibn Rushd, who defended Greek philosophy against the rebels. تو وہ لوگ جو بغاوت کر رہے تھے گریک فلسفی کے خلاف وہ ریبلز تھے, تو ابن رشد گریک فلسفی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور وہ کیسے ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ واز لیڈ تھرو ایرسٹاٹل. تو وہ ایرسٹاٹل کے آرگومنٹس کو ایڈوانس کر رہے تھے, اور ان کا کون سا آرگومنٹ تھا؟ ٹو واٹ از نون ایز دا ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ. تو ارسطو کا ایک آرگومنٹ تھا, ایک ڈاکٹرن تھا امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ. اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے, وہ ذرا ڈیفیکلٹ سا ہو جاتا ہے, بہرحال میں اس کو اب امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ ہی کہہ لیتے ہیں ابھی کے لیے. تو ابن رشد یہ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن رشد نے ایرسٹاٹل کے نظریے کو, اور وہ نظریہ کیا تھا؟ ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ, اس کا دفاع کیا. اور یہ ڈاکٹرن اتنا پاورفل تھا, a doctrine which once wielded enormous influence on the intellectual life of France and Italy. اور یہ ڈاکٹرن اتنا پاورفل تھا کہ یورپ میں, خاص طور پہ فرانس اور اٹلی میں اس کا بہت انفلوئنس تھا. لیکن علامہ کہہ رہے ہیں but which to my mind is entirely opposed to the view that the Quran takes of the value and destiny of human ego. تو علامہ کہہ رہے ہیں لیکن میری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ بنیادی طور پہ قرآن سے متصادم ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا, انسان کی خودی آئیڈینٹی ہے نا, اس کو ہیومن ایگو کہہ رہے ہیں علامہ اقبال. تو انسان کی جو ہیومن آئیڈینٹی ہے, اس کو جو اللہ نے پلیس دی ہے اس کائنات میں, یہ ڈاکٹرن اس کے خلاف ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹرن ہے کیا؟ یہ ڈاکٹرن ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ, ہم اس کو کل دیکھیں گے, لیکن ابھی کے لیے ہم اس کو ویسے 1 منٹ کے لیے اگر دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ گریک فلسفی میں اس کائنات کی جو تخلیق ہے وہ تخلیق کا پروسیس ہے ایمانیشن. اب اس ایمانیشن کو ہم کہہ لیں کہ چیزوں کا باہر آنا, ایمانیٹ کرنا. جو اسلام کا ہمارا اسکرپچرل جو پوزیشن ہے ہماری قرآن کی, وہ ہے کہ خدا نے کریٹ کیا آؤٹ آف نتھنگ. خدا نے نتھنگنس میں سے کچھ بھی نہیں تھا اور کائنات کو پیدا کیا. لیکن جو گریک فلسفی اور خاص طور پر جو ایرسٹاٹل ہیں, ان کے نزدیک یہ کریشن نہیں ہوئی, یہ ایمانیشن ہوئی ہے. سب سے پہلے دا ون, وہ جو سب سے بڑی بینگ ہے, خدا کہہ لیں اس کو, اس کی یونیورس میں دا ون نے کچھ سوچا, اس کی سوچ سے ایک چیز ایمانیٹ ہوئی, وہ سیکنڈ بینگ ہے. پہلے فرسٹ بینگ تھی, فرسٹ بینگ نے سوچا تو سیکنڈ بینگ آ گئی, سیکنڈ بینگ نے سوچا تو تھرڈ. اب یہ سوچ کے ذریعے چیزیں ایک تو تخلیق ہو رہی ہیں بلکہ ایمانیٹ ہو رہی ہیں, اور یہ پھیل بھی رہی ہیں, بڑھ بھی رہی ہیں. تو الفارابی جو مسلمانوں کا بہت بڑا ایک فلسفی گزرا ہے, اس نے اس سارے کانسیپٹ کو, الفارابی نے اپنی, وہ جو اس کی ایک کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ ہے دا ورچوئس سٹی, اس کے اندر اس نے بیان کیا ہے کہ خدا سے ایمانیشن کا پروسیس کیسے ہوا ہے. ایمانیشن 1 2 3, وہ جو 10 لیولز تک ایمانیشن ہوتی ہے, تو 10ویں لیول کے اوپر جب ایمانیشن ہوتی ہے تو وہ وہاں پر جو انٹلیکٹ ہے, عقل ہے, وہ انسانی عقل کو ایکٹیو کرتی ہے, اور انسان جو ہے سوچنا شروع کرتا ہے. یہ کل ہم اس پہ ڈیٹیل میں تھوڑی بات کر لیں گے سٹارٹ میں. لیکن جو کریشن کا پروسیس ہے ابھی کے لیے وہ اس کو یوں دیکھ لیں کہ وہ ایمانیشن ہے, اور وہ جو ایمانیشن ہو رہی ہے وہ سوچ سے ہو رہی ہے. فرسٹ بینگ نے سوچا, ایمانیشن, اس نے سوچا پھر ایمانیشن, اس نے سوچا پھر ایمانیشن, 10 لیولز تک یہ ایمانیشن ہوئی. اور جب 10 لیولز کی ایمانیشن ہوئی تو جب 10ویں لیول پر سوچا گیا تو وہ جو سوچ تھی اس نے انسانی سوچ کو ایکٹیو کیا, جو ہماری انٹلیکٹ ہے. تو یہ ہے ڈاکٹرن آف ایکٹیو انٹلیکٹ. یہ کل ہم اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں گے.
अभी के लिए मैंने बहुत इसकी एक अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट ओरिएंटेड वेरिएंट आपके सामने और फ्लॉड वेरिएंट आपके सामने पेश करती है। लेकिन जुमले को समझने के लिए कि अलामा कह रहे हैं कि इब्ने रुश्द जो था उसने, इमाम गजाली ने ये कोशिश की कि वो बंद बांधें ग्रीक थॉट के आगे। ग्रीक थॉट जो है वो मुसलमानों की टीचिंग्स को करप्ट और कंटेमिनेट कर रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा। इब्ने रुश्द ने आके फिर ग्रीक्स का दिफा किया, और ग्रीक्स का किस लेवल पे दिफा किया? वो जो उनका डॉक्ट्रिन था क्रिएशन का, वो असल में क्रिएशन का नहीं एमानेशन का है, डॉक्ट्रिन ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ एक्टिव इंटेलेक्ट, कि एक्टिव इंटेलेक्ट इमॉर्टल है, वो कभी मरेगी नहीं, वो इटर्नल है, इमॉर्टल है, मरेगी नहीं कभी भी। तो इस्लामिक यूनिवर्स में ये बात जो है ये इस तरह से नहीं है। अकल भी तख्लीक है, वो एमानेशन नहीं है, वो क्रिएशन है, और जो क्रिएशन होती है वो हादिस होती है। दास साहब ने भी हमें ये समझाया हुआ है। तो अल्लामा साहब कह रहे हैं ये जो डॉक्ट्रिन है जो कि यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर, उनकी मिडीवल फिलासफी में भी बड़ा मशहूर हुआ, फ्रांस और इटली में बड़ा मशहूर हुआ, इब्ने रुश्द भी इसको दिफा करता रहा। असल में ये आर्गुमेंट, ये जो पूरा मामला है, ये कुरान से मुतसादिम है। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ एक्टिव इंटेलेक्ट है, इसी के वर्जन्स हैं जो आपको वादतुल वजूद के तसव्वुफ में फिर नजर आते हैं। जो दाता साहब के यहाँ, दाता साहब ने भी रूह के ऊपर एक चैप्टर लिखा था, तो वो रूह का चैप्टर भी अगर हमें याद हो तो वहां पर एमानेशन की बात नहीं है, वहां पे क्रिएशन की बात है। ये एमानेशन और क्रिएशन से बहुत फर्क पड़ जाता है चीज़ों का। जब हम कहते हैं कि खुदा ने क्रिएट किया तो वो चीज़ हादिस होती है, वो फाइनाइट होती है, हर लेवल पे वो सबसर्विएंट होती है। जब आप एमानेशन के पाथ पे जाते हैं, हालांकि कह वो भी यही रहे हैं कि ये खुदा वो जो द वन है वो ट्रांसेंडेंट है, लेकिन जब आप एमानेशन के रूट पे जाते हैं तो करप्शन का फिर आप शिकार हो सकते हैं। एमानेशन वाला रूट आपको जो कुरान का वर्जन है उससे दूर कर सकता है, क्रिएशन का जो वर्जन है। तो बहरहाल इस पे हम कल फिर देखेंगे बात को। आज की बात को, अभी जो मेन आर्गुमेंट अलामा इकबाल का है उसको अगर हम देख लें, अलामा का मेन आर्गुमेंट ये है, अक्ल मज़हब इस्लाम से मुतसादिम नहीं है। अक्ल तो मज़हब का एक बाकायदा एक वो रूट, उसका माइलस्टोन है एक, वो तो चाहिए हमें। मसला हमें ग्रीक वर्जन से है, मसला हमें ग्रीक फिलोसॉफिकल हेरिटेज से है। उसमें सारी चीज़ें गलत नहीं हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें अलामा के नज़दीक कुरान से मुतसादिम है। सोक्रेटिस का ये कहना कि इंसान को स्टडी करेंगे सिर्फ इंसान से, अलामा कह रहे हैं कुरान की रूह तो है कि आपने तख्लीक को भी समझना है। प्लेटो का ये कहना कि यार ये सेंस परसेप्शन तो फ्लॉड है, ये कायनात तो हकीकी नहीं है, तो सेंस परसेप्शन भी ओपिनियन देगी, नॉलेज नहीं देगी। तो अलामा कह रहे हैं ये भी कुरान की स्पिरिट से मुतसादिम है। कुरान तो खुद कह रहा है कि यार आप ये जो हेयरिंग है, ये जो सुनना है, ये जो देखना है, साइट है, ये तो मेरे डिवाइन गिफ्ट्स हैं कल को, बल्कि मैं इनका खुद इसको स्क्रूटनाइज करूंगा, इनको इवैल्यूएट करूंगा, तुम लोग क्या करते रहे हो, अकाउंटेबिलिटी करूंगा। तो अलामा ने कहा कि जब ये बात मुसलमानों को समझ नहीं आई कि ग्रीक हेरिटेज कुरान से मुतसादिम है, 200-300 साल उनको लग गए, और इमाम गजाली आए और इमाम गजाली ने आके इसके खिलाफ बंद बांधने की कोशिश की, तो इब्ने रुश्द ने उनको चैलेंज किया, और इब्ने रुश्द ने वो जो एमानेशन का नजरिया था और उसी में डॉक्ट्रिन ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ एक्टिव इंटेलेक्ट, जो कि यूरोप में भी बड़ा पॉपुलर था एट वन पॉइंट इन टाइम, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुरान से मुतसादिम है। अच्छा, ये अलामा का कोई मेन आर्गुमेंट नहीं है कि इब्ने रुश्द क्या कर रहा था, वो एक बाय द वे अभी बात कर रहे हैं। उनका मेन आर्गुमेंट ये है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है उसको मिटिगेट, मिनिमाइज करना है हमने। इब्ने रुश्द की बात वो बाय द वे बता रहे हैं कि इब्ने रुश्द ने बेचारे ने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की इमाम गजाली के सामने, हालांकि इमाम गजाली ठीक तरफ लेके जा रहे थे मुसलमानों को, लेकिन बाय द वे क्योंकि वो बात आ गई तो कल हम इसको फिर भी देख लेंगे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ इंटेलेक्ट क्या है। तो आज की बात को अगर आखिरी फिक्रा भी पढ़ ही लें तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, 10 इब्ने रुश्द lost sight of a great and fruitful idea in Islam and unwittingly helped the growth of that philosophy of life which obscures man's vision of himself, his God and his world.
تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ ابن رشد نے یہ جو اپنی ایفرٹ کی، اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے یہ نقصان ہوا کہ ان انٹینشنلی یا ان وٹنگلی اس نے گریکس فلسفی کی طرف لے گیا پھر دوبارہ. اور وہ فلسفی کیا ہے جو مین کے ویژن کو، اس کی ذات کو، اس کی ذات کا خدا کے ساتھ اور اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو obscure کرتا ہے. تو ابن رشد کی یہ حرکت نے ہمیں دوبارہ وہ ادھر لے گیا ہے. تو یہاں پر آج کی ہم بات کو روکتے ہیں. تھوڑا سا شاید کمپلیکیٹڈ ہوا ہو ٹیکسٹ، اور کچھ میں نے بھی کرنے کی شاید کوشش کی ہو، بٹ یہ بڑا ٹیکسٹ ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے. علامہ صاحب آپ کو بڑے لیول کے جو سوالات ہیں، کویسچنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم بات کو یہیں پہ روکتے ہیں. 2 شعر اینڈ پہ چلیں ایک دوسرے فلیور کے لیے، تاکہ باتیں زیادہ جو ہماری ڈینس ہو گئیں تو ذرا ان کو لائٹن اپ کرنے کے لیے. کوئی 2 شعر. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہاں پہ اصل میں وہ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. خیر وحدت الوجود تو ایک بہت بڑی بحث ہوگی، وہ تو شاید ابھی ہم نہ کریں. لیکن اگر ہم اس کی ویسے ہسٹری دیکھ لیں، یہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآنک تھنکنگ اور اسلامک تھنکنگ کو گریکس نے بڑا نقصان پہنچایا، تو یہ کب سے شروع ہوا؟ جیسے ابن رشد کی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اس میں رول پلے کیا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب مسلمانوں کی بہت فتوحات ہوئیں اور امپائر بہت ایکسپینڈ کر گئی، امپائر بہت بڑی ہو گئی، تو صحابہ کے دور تک جو مسلمانوں کے علوم تھے وہ تو لمیٹڈ تھے. وہ قرآن کو ڈائریکٹلی انہوں نے سمجھا ہوا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈائریکٹلی سنا ہوا تھا اور وہ سمجھتے تھے اس بات کو. لیکن جب یہ امپائر ایکسپینڈ ہوئی، سیریا جیسے آپ کا ایک پروونس بن گیا، ایران آپ کا پروونس بن گیا، تو یہ لوگ بڑے سوفسٹیکیٹڈ تھنکرز تھے آلریڈی. اور سیریا تو رومن امپائر ہی کا وہ پارٹ تھا اصل میں. تو رومنز، اور اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو جو گریکس کا ہیریٹیج تھا وہ کسی حد تک رومنز نے ایکوائر کیا، رومنز کے پاس آیا، اور رومن امپائر کوئی مسلمانوں نے پھر شکست دی. تو وہ جو رومن امپائر کو شکست ہوئی، پارشل شکست مسلمانوں نے، اور سیریا کو انہوں نے ایکوائر کر لیا، تو وہاں پر جو کرسچنز تھے اس دور کے، جو جوئش لوگ تھے اس دور کے، وہ بہت فلوسافکلی سوفسٹیکیٹڈ تھے، فلوسافکلی فائن ان کے برینز تھے. ایک طرف وہ ان کا مذہب سے بھی ان کا ایک وہ خاص طور پہ ذوق تھا، دوسرا اوور دا سینچریز انہوں نے بھی یہ گریک تھاٹ کو امبائب کیا ہوا تھا، اور وہ اس طرح کی ڈیبیٹس اور کویسچنز اور اسپیکولیٹیو کائنات کیسے پیدا ہوئی، اور پھر اس سے یہ تو بڑا ایک سوال ہے، لیکن اس کے علاوہ علم کیا ہے، نالج کیا ہے، یہ بڑے بڑے سوالات وہ کرتے تھے. اب مسلمانوں کا جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا، اب آپ نے جب ان لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے، ان سے ڈسکشن کرنی ہے، تو آپ کو بھی لاجیکل ہونا پڑے گا، آپ کو بھی ریشنل ہونا پڑے گا، آپ کو بھی گفتگو کرنی پڑے گی. مگر آپ کے پاس تو وہ ٹولز نہیں ہیں جو ان کے پاس ٹولز ہیں، تو آپ کو بھی کچھ ٹولز حاصل کرنے پڑیں گے جو ان کے پاس ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ جو کانٹیکٹ بنا ہے مسلمانوں کا، کرسچنز کے ساتھ، جوئش کے ساتھ، پھر ایران کے لوگ اپنے ایسٹرن ان کی فلسفیز تھیں، زوریسٹرین فلسفیز تھیں، وہ بھی اپنے لیول پہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ وہ تھنکرز تھے سارے. تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہوا. اور پھر یہ جو ایران کے لوگ تھے، ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ ان تک بھی گریک ہیریٹیج پہنچا ہوا تھا. تو اب مسلمانوں کا جب ان قوموں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے، تو مسلمانوں کو یہ نیڈ پیدا ہوئی ہے کہ یار ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں پہلے پتہ تو یہ کہتے کہ ہیں کیا سیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک آدھ دن کا پروسیس تو نہیں تھا، 100 50 200 سال کا پروسیس تھا
کہ پھر وہ مسلمانوں نے جب بغداد قائم کیا، بغداد ایک بہت بڑا کاسموپولیٹن سٹی تھی، اور مسلمانوں کے جو خلفاء تھے اس دور کے، رولرز کہہ لیں آپ، تو وہ ویسے بڑے وہ اس معاملے میں کمپیشنیٹ تھے کہ ادھر ڈائلاگ کے لیے وہ آنے دیتے تھے، کوئی کرسچن آ جائے، جوئش آ جائے. وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی تھا، جتنے دنیا کے علوم و فنون تھے وہ پروموٹ کرتے تھے کہ ان کو سیکھا جائے، ان کو مزید ڈیولپ کیا جائے. گریکس کی جو کتابیں تھیں جو ان کو ملیں سیریا سے، اس کو سیریاک میں ٹرانسلیٹ کرایا گیا. سیریاک جو ان کی سیریا کی لینگویج تھی، سیریاک سے وہ عربک میں آئیں، پھر ان کے پر غور و فکر کیا گیا، ان کو سمجھا گیا، کچھ چیزوں کو من و ان قبول کر لیا گیا. کیونکہ ایسی ہوتا ہے نا، جیسے آج کوئی بندہ آگے کہے کہ جی میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوں، تو آج کا لوکل آدمی سمجھے گا کہ ہمارے ہر بندہ جو جاہل ہے یہ بات سوفسٹیکیٹڈ ہے، اس میں لاجک ہے، اس میں آرگومنٹیشنز ہیں، آپ کی ریزن کو خاص طرح سے وہ اپیل کرتی ہے. تو مسلمانوں نے جب وہ کتابیں ٹرانسلیٹ کی، پڑھیں، تو بہت انسپائر ہوئے. کچھ باتیں بہت زبردست تھیں، ان کو حکمت والی تھیں، اس لیے کہا گیا جی حکیم افلاطون، حکیم ارسطو. تو مسلمانوں نے بھی پھر ایک فلسفے کی ٹریڈیشن شروع کی، ایک فلسفہ کی ٹریڈیشن بھی شروع ہوئی. مطلب اب یہ چیزیں، مطلب ان کی کوئی ٹائم لائن اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ابھی ٹائم لائن کے لیول پہ نہیں، ایک پروسیس کے لیول پہ بات کر رہا ہوں. تو پہلے تو گروپس پیدا ہو گئے کچھ، جیسے ہم کہتے ہیں جی معتزلائٹس ہیں، ان کے اور بھی ان کی شاخیں تھیں، لیکن کچھ گریک انفلوئنس بھی شاید آیا تھا تو وہ معتزلائٹس بنے، اور گروپس بنے. اسی طرح مسلمانوں کے جو فلاسفرز تھے، الکندی کا نام ہے سب سے پہلے، الکندی ایک بڑا فلاسفر تھا. الکندی کے بعد الفارابی تھا، ابو نصر فارابی. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ویسٹرن آج بھی اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی کتابوں نے، وہ تو بھول چکے تھے، وہ تو ڈارک ایجز میں تھے، یہ لوگ اس ویسٹرن فلسفی کو ڈیولپ کر رہے تھے. تو ویسٹ کی جب اپنی انلائٹنمنٹ اور رینیسانس شروع ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کی کتابوں سے ہوا ہے. انہوں نے دوبارہ سے ارسطاٹل اور ارسطو کو اور افلاطون کو مسلمانوں کی کتابوں سے ایک لیول پہ ڈسکور کیا. تو الفارابی تھا، یہ جو ابھی میں آپ سے ایمانیشن کی بات کر رہا تھا، یہ الفارابی کا ماڈل ہے جس نے اس کو سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کیا ہے. ابن سینا تھا، جس کو انگریزی میں ایویسینا کہتے ہیں. ابن رشد تھا، جس کو ایوروس کہتے ہیں. اور لوگ تھے. تو یہ ایک فلسفے کی روایت تھی جو کہ گریک سے بڑی انسپائرڈ تھی. اب ہوا یہ، کیونکہ دیکھیں جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ بھی انہی سوالات کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی ایک انسپریشن وارداتیں ہوتی ہیں جس طرح سے صوفیاء کو ہوتی ہیں ایک لیول پہ. تو فلسفیوں نے اپنی پھر لینگویج ڈیولپ کی، خدا کو ہم یہ کہیں گے، یہ عقل الاول ہے، یہ فلانا ہے، پوری ایک لینگویج انہوں نے ڈیولپ کی، سوفسٹیکیٹڈ لینگویج. وہ کچھ چیزیں پھر صوفیاء نے بھی ان سے بورو کی اپنے مشاہدات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. داس صاحب نے تو بتایا کہ مشاہدے کو ایکسپلین کرنا ورلڈ کے بس کی بات نہیں ہے، 2 چیپٹرز انہوں نے اس پہ قائم کیے. مگر اکثر صوفی تھنکرز بہرحال ان وارداتوں کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس وہ ورڈز نہیں ہوتے، وہ وکیبلری نہیں ہوتی. وہ وکیبلری کہاں سے آئے؟ وہ وکیبلری اسلامک فلاسفرز اور اس لینگویج سے آ رہی ہے جس کے پیچھے افلاطون ہے، جس کے پیچھے نیو پلیٹونک تھاٹ ہے. تو وحدت الوجود کے نظریے پہ تو ابھی میں زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن ابھی کے لیے وحدت الوجود کے نظریے میں وجود ایک ہے اور وہ خدا کا ہے. ہم سب کوئی، ہماری حیثیت نہیں ہے. جیسے وہ اس کی کیو والی بات آج ہم نے شروع میں کی تھی، پلیٹو کی کیو میں، کہ وہ سائے سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ ریالٹی نہیں ہے اصل میں. تو وحدت الوجود میں وجود ایک ہے، وہ ذات حق کا وجود ہے. ہم سب وجود نہیں رکھتے اصل میں. وی آل ڈو ناٹ ہم موجود ہیں، ہم ادھر پریزنٹ تو ہیں، مگر ہم ایگزسٹنس نہیں ہے ہمارے پاس. ایگزسٹنس صرف ذات رب تعالیٰ کے پاس ہے. وجود ایک ہے. اور اس کا جو وہ کرپٹڈ قسم کا ورژن ہوتا ہے، اب کرپٹڈ ورژن جس سے ہمیں مسئلہ ہے، اور دادا صاحب کو بھی مسئلہ ہوگا کرپٹڈ ورژن کو، کہ اس میں ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی نوعیت میں پرابلم آ جاتی ہے. ہم کون ہیں؟ اگر میں بالکل اپروکسیمیٹ لیول میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم موجود ہیں، کیسے موجود ہیں؟ کہ خدا ہمیں سوچ رہا ہے، تو خدا تو ہمیں ہمیشہ سے سوچ رہا ہے. پھر
اگر خدا اس کائنات کو ہمیشہ سے سوچ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ کائنات بھی اٹرنل ہوئی. اگر یہ کائنات بھی اٹرنل ہے تو پھر تو ذات حق اٹرنل ہے, پھر یہ بھی اٹرنل ہو جائے گی. اس طرح تو توحید ڈسٹرب ہو جائے گی آپ کی, دو قدیم ذاتیں سامنے آ جائیں گی. حالانکہ ہیونگ سیڈ دس, جو وحدت الوجود کے ٹرو اسکالرز ہیں وہ شاید اس طرح سے بات نہیں کریں گے, وہ توحید کو بھی بچائیں گے اور وہ اس طرح سے بات کریں گے. لیکن وحدت الوجود کے اندر وہ پرابلم ہے جو کہ توحید کو ڈسٹرب کر سکتی ہے, جہاں پہ چیزیں ڈویلٹیز ہو سکتی ہیں. اگر ہم روح کو, داتا صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں روح اللہ کے امر سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے. اٹ از اے کریشن, ہینس اٹ از حادث, اٹ از ناٹ قدیم. اگر ہم روح کو, جو بہت سے لوگ روح کو قدیم سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے روح اپنی پھونکی, اس کو ایک فزیکل لیول پہ سمجھتے ہیں, تو اگر نعوذ باللہ اس کو فزیکل لیول پہ سمجھا جائے, اگر میں ایک ڈیوائن کمپوننٹ یا اس کے حکم کا کیریئر ہوں فزیکل لیول کے اوپر, تو پھر نعوذ باللہ میں حادث ہوں یا قدیم ہوں, پھر تو میرے اندر بھی ایک قدیم کمپوننٹ آ گیا خدا کا, تو پھر تو توحید ڈسٹرب ہو جائے گی. تو there is chances of ambiguity, confusion, and جو پیور توحید ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اور خدا نے, اچھا اب جیسے علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, علامہ صاحب اور داتا صاحب اصل میں دیکھا جائے تو وہ ایک لائن کے آدمی ہیں. علامہ صاحب اسی بات کو ماڈرن انداز میں صرف کر رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جی کائنات اصل تو ہے, میرا وجود ہی نہیں ہے, میں تو سایہ ہوں, ذلی وجود ہے, اصلی وجود ہی نہیں ہے میرا, تو پھر انسان اس دنیا کے اندر جتنے اس کے معاملات ہیں وہ اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ یار جب یہ وجود ہی اصلی نہیں ہے تو میں غور و فکر مراقبہ کروں, اور ادھر یہ مادی دنیا تو فارغ ہے. لیکن قرآن میں تو مادی دنیا فارغ نہیں ہے. قرآن میں تو مادی دنیا کی مثالیں اللہ دے رہے ہیں, چاند سورج ستاروں کی, درختوں کی. مادہ خدا نے پیدا کیا ہے, تو اس کی نعوذ باللہ نگیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وحدت الوجود میں جس میں دو تین مسئلے آ گئے. ایک تو میں نے مطلب تھوڑا شاید میں بھی ویگ ہو گیا ہوں, جب یہ وجود ہی اصلی نہیں ہے تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس کائنات میں پھر میں نے ایکٹیولی رول کیا پلے کرنا ہے, میں بس نکلوں یہاں سے. اور علامہ اقبال کے نزدیک اسی سوچ نے, جو کہ گریک سے ہی آ رہی ہے ایک لیول پہ, اسی سوچ کی وجہ سے مسلمان سائنس ٹیکنالوجی علوم و فنون میں پیچھے ہیں, کیونکہ وہ مادی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جانا چاہتے. وہ اتنا انگرینڈ ہے کہ یہ مادی دنیا بری ہے, 2 نمبر ہے, میں نے اس کے کام کرنے ہی نہیں ہے. تو بہرحال کل ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے. ایک ہسٹوریکل پروسیس تھا جس کے ذریعے سے یہ بات ہو رہی تھی. بہرحال میرا خیال ہے اب یہ ایسی میں نے کھولا ہے, 2 شعر علامہ کے پڑھ لیتے ہیں بغیر ترجمے کے. مغرب کی اذان بھی غالباً ہو رہی ہے. علامہ صاحب کا بلکہ ایک ہی شعر پڑھ لیتے ہیں. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنے آپ کو ویسٹرن لینز میں ایویلیویٹ نہ کرو, ویسٹرن لینز کے مطابق اپنے آپ کو نہ سمجھو یا اس لائٹ سے اپنے آپ کو نہ دیکھو. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیشن ہے, جو قوم ہے, اس کی اپنے انگریڈینٹس ہیں. یہ اپنے انگریڈینٹس پہ کھڑی ہے اور اس پہ اصرار کرتی ہے. ویسٹ کے لینس سے ایویلیویٹ کرو گے تو چیزیں خراب لگیں گی تمہیں. جب تم قرآن کو قرآنک ٹرمز میں سمجھو گے تو چیزیں ہارمنی میں نظر آئیں گی. تو آج کی بات کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل ہمارا دوسرا سیشن ہوگا, اور اگلے ویک سے پھر ہم اس کو کریں گے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی روح کے اپنا کرم خصوصی کرے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.